تقسیم یا ورثاء جو ہوتے ہیں وہ کون کون ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ورثاء میں پڑھا اصحاب فروز. اصحاب، بولیے ذرا، اصحاب فروز. دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھے اسبات. کیا پڑھا؟ اسبات. اصحاب فروز جو ہے یہ خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، اسبات بھی خونی رشتہ دار ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر پڑھا تھا رد علی اصحاب الفروز. یعنی اصحاب فروز کو آپ نے جو ان کا مقررہ حصہ تھا وہ دیا، اس کے بعد اسبات میں آپ نے جو ہے وہ تقسیم کیا. اب اگر یہ اسبات رشتہ دار ہیں ہی نہیں، یہ نہ ہوں، تو پھر جو ان کو دینے کے بعد، ان کا مقررہ حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا، جو یہاں پر آنا تھا، اب اسبات میں سے کوئی عزیز رشتہ دار ہو ہی نہیں، تو پھر رد علی اصحاب الفروز، یہ پلٹ جائے گا کدھر؟ اصحاب فروز کی طرف. کیونکہ یہ ہے نہیں تو پھر یہ اصحاب فروز میں تقسیم ہو جائے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ رد علی اصحاب، یعنی یہ پلٹ جانا، چلا جائے گا اصحاب فروز کی طرف. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ذوی الارحام. کیا پڑھا تھا؟ بولیے ذرا، آپ کو یہ اصطلاحات یاد ہو جائیں. کیا پڑھا تھا؟ ذوی الارحام. ذوی الارحام کیا پڑھا تھا جی؟ ذوی الارحام. ذوی الارحام کے بعد آتا ہے مولا موالات. ذوی الارحام بھی خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بھی وراثت کے اندر حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے اسبات بھی نہیں ہیں، اصحاب فروز بھی نہیں ہیں، تو وہ پھر اس کی وراثت جو ہے ذوی الارحام کے اندر اس کا مال جو ہے وہ تقسیم ہوگا. اور اگر یہ تینوں نہیں ہیں، اصحاب فروز بھی نہیں ہیں، اسبات بھی نہیں ہیں، ذوی الارحام بھی نہیں ہیں، یہ تینوں نہیں ہیں، تو پھر مولا موالات. مولا موالات کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ کسی نے وعدہ کیا کہ میں فوت ہو گیا، میرا سارا مال تیرا ہو گیا. وہ کہتا ہے میں فوت ہوا، میرا سارا مال تو لے لینا. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ وہ کر لیتے ہیں کہ ہماری فوت، دونوں میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو جو فوت ہوگا اس کا مال دوسرا شخص لے لے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد چھٹے نمبر پر آ جاتا ہے مقرر لہ بالنسب الی الغیر. مقرر لہ، کوئی بندہ اقرار کرتا ہے نسب کا، الی الغیر، یعنی کسی شخص کا اپنی طرف نسب کا اقرار کرتا ہے، اور وہ اقرار جو ہے وہ یوں کرتا ہے دوسرے کی نسبت سے، ڈائریکٹ نہیں کرتا. مثلا کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ تو ڈائریکٹ ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیچ میں کوئی نہیں آیا، کوئی واسطہ نہیں آیا. لیکن کوئی یہ اقرار کرے کہ فلاں میرا بھائی ہے، تو اب اس میں واسطہ آ گیا. بھائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کا باپ ہونا، اس کا باپ ہونا بھی، اس کا بھی اقرار کر رہا ہے. تو یہ بات مقرر لہ بالنسب علی الغیر، کسی غیر کے واسطے سے وہ کسی کے نسب کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کا نسب میرے ساتھ ملتا ہے کسی غیر کے واسطے، یعنی دوسرے کے واسطے سے، یعنی اس نے اپنے باپ کے واسطے سے کسی کو اپنا بنایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے موسیٰ لہ، موسیٰ لہ باکثر الثلث. یہ 7ویں نمبر پر ہم نے وصیت کے باب میں پڑھا تھا کہ وصیت 1/3 جو ہے وہ تقسیم ہوگی. اب کسی نے وصیت کی ہو 1/3 سے زیادہ، 1/3 تو وصیت کے درجے میں تقسیم ہوگی، وہ وصیت والے کو دے دی گئی.
اب کسی نے وصیت کی ہو کہ 1/3 یعنی تیسرے حصے سے زیادہ دینا ہے، تو وہ جو اکثر الثلث، شرط یہ ہے کہ اس نے تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت کی ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، ذوی الارحام بھی نہیں ہے، کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان بھی نہیں کیا ہوا کہ میں مر گیا میری جائیداد تیری، تو مر گیا تیری جائیداد میری، یہ وعدہ بھی نہیں ہوا، تو پھر اس کا کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے کہ اس نے کسی کے نسب کا اقرار بھی نہیں کیا ہوا کسی دوسرے کے واسطے سے، تو پھر جس کے لیے اس نے ثلث سے زیادہ یعنی 1/3 سے زائد وصیت کی تھی، تو پھر جو بچ جائے گا اس کو لوٹایا جائے گا۔ کسی مدرسے کے لیے وصیت کی تھی، مسجد کے لیے وصیت کی تھی، یا جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی۔ اور 8ویں نمبر پر ہے بیت المال یا غرباء و مساکین۔ کیونکہ پہلے بیت المال کے ذریعے غرباء و مساکین کی ہیلپ ہوتی تھی، اب بیت المال میں جاتا ہے تو ہمارے بیت المال کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خائن اور بددیانت ہیں، غریب تک مال پہنچتا نہیں، تو ایسی صورت میں فقہائے عظام نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے غرباء و مساکین میں اپنی بستی کے، گاؤں کے، محلے کے، برادری کے قابل اعتماد لوگ جو ہیں ان کو دیا جائے گا، اور وہ غرباء و مساکین میں تقسیم کریں گے۔ یہ 8 ورثاء جن کا وراثت کے اندر حق ہوتا ہے یہ موجود ہیں، اور آج ہم شروع کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے اصحاب فروض کو۔ کس کو شروع کریں گے؟ بولیے۔ یہ ترتیب کے ساتھ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اصحاب فروض میں کس کا کتنا کتنا حصہ ہے، کب ملتا ہے، کب کسی کو اس حصے سے جو ہے کب کسی کو محروم کر دیا جاتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ قرآن کریم کی آیا نمبر سورۃ النساء کی آیا نمبر 11 اور 12 کے اندر، آپ گھر میں جا کے کوئی بھی آپ کے پاس تفسیر پڑھی ہے اس کو دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے وہ بات سمجھ آئے گی۔ اصحاب فروض ہوتے ہیں 12، ان میں 4 مرد ہیں، مرد 4 ہیں اور خواتین ہیں 8۔ کتنی خواتین ہیں؟ 8 اور 4 12۔ اب 4 مرد آج ہم پڑھیں گے، چونکہ وقت اتنا ہی ہے بمشکل ہم ان کو ڈسکس کر پائیں گے، تو 4 مرد جو ہیں ہم آج پڑھیں گے کہ ان کا کتنا کتنا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہوگا باپ کا حصہ، اس کے بعد دادا کا، اس کے بعد خاوند کا، اور اینڈ پہ ہم پڑھیں گے اخیافی بھائی۔ کیا پڑھیں گے؟ بولیں ذرا، اخیافی بھائی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ دہرائیں تاکہ آپ کی زبانوں پر جو ہے یہ ٹرمز بھی آ جائیں اور آپ کو سمجھ بھی آنا شروع ہو جائیں۔ بیٹا بیٹھ جائیں۔ آج ہم نے 4 جو مرد ہیں ان 12 میں، اصحاب فروض میں جو 4 مرد ہیں ان کا کتنا کتنا حصہ ہے اور کب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وہ 4 مرد کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے باپ ہے، دوسرے نمبر پر بولیے، تیسرے نمبر پر بولیں، تیسرے نمبر پر، چوتھے پر اخیافی بھائی۔ یہ 4 مرد ہیں، ان کے علاوہ 8 عورتیں ہیں۔ پھر یہ ہم مکمل کرنے کے بعد آگے چلیں گے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، اور ہر سٹیپ پر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ صرف آپ کا ساتھ چاہیے، آپ جتنی انٹرسٹ لیں گے کوئی چیز مشکل اس میں نہیں ہے، یہ فنگر پرنٹس پر انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم ان 4 مرد جو، آپ بھی قریب آ جائیں، یہ 4 جو مرد ہیں ان کا وراثت کے اندر کتنا کتنا حصہ ہے اور اس کی کیا صورتیں ہیں، تو اس کو ہم ترتیب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، پہلے نمبر پر کیا میں نے بتایا تھا؟ بولیے ذرا یار، باپ کا نام لیتے ہوئے کیوں جھجکتے ہیں؟ سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ باپ۔
اب باپ کو وراثت میں جو حصہ ملنا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 3. باپ کو کبھی 1/6 ملتا ہے، کبھی 1/6 جمع عین سے اسبا. ٹھیک ہے، وہ دوسرے نمبر کے آپ نے پڑھے نا اسبات جو ورثاء ہیں، تو باپ کو وہاں پر بھی حصہ ملتا ہے اور ادھر اصحاب فروض میں سے بھی حصہ ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے صرف اسبا. اب یہ باتیں تیسرے نمبر پر ہے، تیسری حالت ہے اسبا. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، تھوڑی یاد کرنے والی ہیں. قرآنی آیات میں نے آپ کو بتا دی. آپ آیا نمبر 11، آیا نمبر 12 اور سورۃ النساء کی آخری آیت، ان 3 آیات کو گھر میں بھی بار بار پڑھیں گے، الفاظ یاد ہوں گے اور ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. یہاں پر جو سمجھنے والی باتیں وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. باپ کو 1/6 کب ملے گا؟ اب دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اگر کسی کی اولاد ہو، اگر کسی کا بیٹا ہو، اگر کسی کا بیٹا ہو تو پھر ایسی صورت میں دونوں کو کیا ملے گا؟ 1/6 یعنی 6واں حصہ ملے گا اگر بیٹا ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کی اولاد ہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا والی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اگر بیٹا ہو تو ملے گا 1/6. اگر بیٹی ہو، اگر بیٹی ہو تو پھر وہ 1/6 بھی ملے گا اور اسبا بھی ملے گا. اسبا وارثوں میں بھی پھر باپ آ جائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بیٹی باپ ہے، کوئی بندہ فوت ہوا، اس کا باپ بھی ہے اور ساتھ بیٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، اب بیٹا اس کا کوئی نہیں، بیٹی ہے، تو باپ کو ملے گا 1/6، بیٹی کو ملے گا 1/2. اگر اس کا کوئی بیٹا نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، بیٹی کو ملے گا 1/2. اب کل رقم ہو 6 لاکھ روپیہ. کتنی؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ کا 1/6 کیا بنے گا؟ 6واں حصہ کیا بنے گا؟ 6 حصوں میں تقسیم کریں، 1 لاکھ روپیہ. یہاں پر باپ کو ملے گا 1 لاکھ، 1 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے، بیٹی کو 1/2، 6 حصے کیے، 6 حصوں کا 1/2، 6 لاکھ کا ہاف، نصف کتنا ہوتا ہے؟ بولیے 3 لاکھ. کتنا؟ 3 لاکھ. بیٹی کو مل گیا 3 لاکھ. اچھا، 3 لاکھ جمع 1 لاکھ کتنا ہوا؟ 4 لاکھ. چھوڑا کتنا تھا؟ 6 لاکھ. تو یہاں پر پھر جو بچ جائے گا، ہم نے کہا 1/6 جمع اسبا دوسری صورت ہے، تو جو 2 لاکھ بچ جائے گا وہ سارے کا سارا باپ کو دے دیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہو گئی جی؟ کوئی چیز آپ کو یہاں سمجھ نہ آئی ہو؟ اچھا، تیسری صورت کی طرف چلتے ہیں. تیسری صورت ہے اسبا. اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اب یہاں پر کہا گیا ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے تو اتنا اتنا ملے گا. اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں تو پھر باپ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے باپ اسبات میں چلا جائے گا. اصحاب فروض کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟
اصحاب فروض میں اور بھی تو رشتہ دار ہیں نا، وہ جیسے جیسے جب جب کوئی آئے گا تو وہ ڈسکس ہو جائے گا، لیکن اتنی بات سمجھ لیں اگر کسی کی اولاد کوئی نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، تو پھر باپ کو یہ 1/6 والا نہیں، پھر جو بچ جائے گا وہ سارے کا سارا باپ کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب دوسرا مرد ہے، کیا ہے بولیے؟ دوسرے نمبر پر وہ ہے دادا۔ بولیے ذرا، کیا ہے؟ دادا۔ اب دادا کو کیا ملے گا؟ دادا بھی چونکہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، باپ کے، بیٹا آپ لوگ باتیں نہیں کریں، باپ کے قائم مقام ہوتا ہے دادا۔ اگر کسی کا باپ نہیں تو اس کا وہ حصہ باپ دادا کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر باپ ہے تو پھر دادا کو نہیں ملے گا، یہ ایک صورت ہے اس کی۔ تو جو حصے باپ کو 3 مل رہے ہیں نا، وہ تینوں کے تینوں دادا کو ملیں گے، یعنی 1/6 بھی ملے گا اگر باپ نہیں ہے، 1/6 جمع اسبہ بھی ملے گا، وہی جو بات میں نے وہی ترتیب سے آپ کو سمجھا دی مثال کے ذریعے، اور پھر اسبہ بھی بنے گا، اور ایک صورت میں محروم بھی ہوگا۔ یہ 3 صورتیں تو جو باپ کی تھی ہو بہو وہ دادا کو بھی مل گئی، بات سمجھ آ گئی؟ اب محروم کب ہوگا، دادا کو حصہ کب نہیں ملے گا؟ جب باپ ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ دادا باپ کے قائم مقام ہے، تو جو قریب والا رشتہ دار ہوتا ہے اس کو پہلے ملتا ہے۔ تو جب باپ ہے تو دادا جو ہے وہ پھر دور کا ہو گیا باپ کی نسبت، تو وہ حصہ جو ہے وہ دادا کو نہیں ملے گا، دادا اس وراثت سے محروم ہو جائے گا چونکہ اس کا باپ اپنا موجود ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے کہ یہاں پر ایک بات ہم نے کی کہ باپ کو 1/6 تب ملے گا ان کان لہو ولد، جب بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اور بیٹے سے مراد بیٹا نہیں ہے تو دیکھا جائے گا پوتا ہے، بیٹا یا پوتا، اور یہاں پر بیٹی یا پوتی وہ دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ اصول و فروع میں جب بات ہوتی ہے تو یہ بیٹی بیٹا یہ جو ہے، اور اسی طرح پوتی اور پوتا وغیرہ یہ فروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصول میں باپ اور دادا جس طرح یہ اوپر جا رہا ہے اسی طرح وہ نیچے۔ اگر بیٹا موجود ہوگا تو پھر حصہ وراثت میں پوتے کو نہیں ملے گا، بیٹا زیادہ حقدار ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے خامند۔ کیا ہے بولیے؟ خامند۔ خامند کو اگر عورت کی اولاد ہے، عورت کی اولاد نہیں، تو پھر خامند کو ملے گا 1/2، اور اگر عورت کی اولاد ہے تو پھر خامند کو ملے گا 1/4۔ یہ 2 ہی حالتیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی، اس کا خامند ہے، اس کی اولاد بھی ہے۔ اب خامند سے مراد وہ ہوگا وہ مرد جس کے نکاح میں وہ فوت ہوئی ہو، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ کسی عورت کا کسی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو بیوہ ہوئی تو پھر تو خامند رہا ہی کوئی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جس کے نکاح میں عورت فوت ہوگی، یعنی طلاق بھی نہ ہوئی ہو، کوئی اور دوسری صورت بھی علادگی کی نہ ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں جس کے نکاح میں عورت فوت ہوئی ہو، اس خامند کو اگر عورت کی کوئی اولاد نہیں تو آدھا ملے گا، جو کچھ عورت چھوڑ کر گئی اس کا ہاف اس کے خامند کو مل جائے گا۔ اگر اس عورت کی کوئی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، بیٹا یا پوتا یا بیٹی اور پوتی موجود ہے، تو پھر اس کو خامند کو 1/4 چوتھائی حصہ ملے گا۔ یہاں ہاف ملے گا، یہاں پر چوتھائی حصہ ملے گا۔ اب یہاں پر بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس خامند کی اولاد کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے عورت کی اولاد کی۔ قرآن کریم
सूरत उन्निसा की आया नंबर 12 के अंदर देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा वाज़े फरमाया, वालाकुम निस्फु मा तारका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद, कि और तुम्हारे लिए इस माल का आधा है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद, बशर्ते के उनकी औलाद, बोलिए, ना हो। अगर औलाद नहीं तो आधा, अगर औलाद है तो फिर 1/4 मिलेगा। फरमाया फ़इन कान लहू वालदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन यूसिना बिहा औ दैन, अगर उनकी औलाद है तो फिर उनकी औलाद के होने की वजह से आपको 1/4 मिलेगा। अब वो औलाद इस खामद से होना जरूरी नहीं, औरत की पहले कहीं शादी हुई हो, वहां से उस औरत की औलाद हो, फिर खामद का इंतकाल हो गया हो या उसको तलाक हुई हो, उसके पहले बच्चे मौजूद हैं, उसका निकाह हुआ इस खामद से, अब इसमें से उसकी कोई औलाद नहीं, लेकिन पहले मर्द से उसके औरत के बच्चे हैं। कुरान करीम के अल्फाज हैं कि अगर उसके फ़इन कान लहुन्ना वलद, अगर उनके बच्चे हैं, यानी जरूरी नहीं कि इसी में से हों, पता चला कि पहले में से भी अगर हैं, उस औरत के पेट से जो भी बच्चे हैं, तो अगर वो मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में बाप को फिर आधा नहीं मिलता, उसके खामद को, मौजूदा खामद को आधा नहीं मिलता बल्कि चौथाई मिलता है, 1/4 मिलता है। यहां तक बात समझ आ गई। चौथे नंबर पर हैं अखियाफी भाई। कौन से भाई जी? अखियाफी भाई। ये बड़ी समझने की बात है। अखियाफी भाई कुरान करीम में इसी आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन कान राजुलुन यूरासु कलालतन अविम्राअतुन वालाहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्ली वाहिदिम मिनहुम सुदुस। राजुलुन अविम्राअतुन कलाला, ये कलाला कौन होते हैं? कलाला उस मर्द या औरत को कहेंगे जिसके असूल में भी ऊपर कोई ना हो, ना उसका बाप हो, ना उसका दादा हो, ना उसका परदादा हो, और उसकी फरू में भी ना उसका बेटा हो, ना उसका पोता हो, ना उसकी बेटी हो, ना उसकी पोती हो, यानी ना ऊपर के वरासा में कोई हो और ना नीचे के वरासा में हो, तो उसे कहेंगे कलाला। क्या कहेंगे? कलाला। ठीक है। तो ये कलाला जिनके ऊपर भी कोई नहीं, नीचे भी कोई नहीं, यानी बाप दादा परदादा भी नहीं है, नीचे बेटा पोता या बेटी और पोती भी नहीं है, ऐसी सूरत में अखियाफी भाई को भी हिस्सा मिलेगा। अब अखियाफी भाई कौन होते हैं? भाइयों की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3। अपने रिश्तों को भी पहचाने ना, हमारा ये दर्स जो है ये फ्रूटफुल होना चाहिए। एक है अखुन शकीकुन, हकीकी भाई, जो जिसका माँ और बाप जिनके एक होते हैं, यानी बाप भी एक हो माँ भी एक हो, वो होते हैं हकीकी भाई। वो कौन होते हैं? हकीकी। जिनका माँ और बाप दोनों एक हों वो हकीकी भाई होते हैं। और जिनका बाप एक हो, माएँ अलग अलग हों, बाप एक हो और माएँ अलग अलग हों, वो हकीकी भाई नहीं कहलाते। और तीसरी सूरत उनकी होती है जिनके बाप अलग हों, मां एक हो, बाप अलग हो और मां एक हो। अब दूसरी किस्म वाले जो थे वो थे अलाती, आइन लाम अलिफ ला तब छोटी ये थी, अलाती। सबसे पहले हकीकी, उन्हें अखुन शकीक कहते हैं। दूसरे नंबर पे जिनका बाप एक हो माएँ अलग हों वो अलाती हैं। और तीसरे हैं अखियाफी भाई, जिनके बाप अलग हैं माएँ एक हैं, वो होते हैं अखियाफी भाई। अब अखुन शकीक
اور علاتی بھائی جو ہیں وہ اسبات میں ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، لیکن اصحاب فروز میں آتے ہیں اخیافی بھائی جو ماں شریک بھائی ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، وہ اخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مرد یا عورت فوت ہو جائے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے یا کوئی عورت فوت ہو جائے اور وہ ہو کلالہ، نہ ان کا کوئی اوپر ہو نہ کوئی نیچے ہو، نہ باپ دادا اور پردادا ہو، اور نہ ہی بیٹا پوتا بیٹی پوتی ہو، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان میں ان کا حصہ ہوگا چھٹا۔ کتنا ہوگا؟ چھٹا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہیں، فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، فرمایا کہ اگر تو ایک ہے تو اس کو ملے گا 1/6، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں اخیافی بھائی بہن تو پھر وہ سارے کے سارے 1/3 میں شریک ہوں گے، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے پراپرٹی کے، ان 3 میں سے ایک حصہ ان کا ہوگا اور ان سب میں تقسیم ہوگا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی جی۔ آج ہم نے جو 4 مرد ہیں اصحاب فروز میں، ان کا ذکر کر لیا، اور اینڈ پہ ان کے یہ حصے ذہن میں رکھیے۔ اس کو ہم یہ جو 4 ہم نے مردوں کے حصے پڑھے ہیں، ان کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے۔ ذہن میں رکھیے گا جتنی بات ہوئی، میں تھوڑا سا آپ سے بھی پوچھوں گا۔ عورت فوت ہوئی، اس کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، خامند بھی ہے، اور اخیافی بھائی بھی ہے۔ اب باپ موجود ہے، یہاں پر دیکھیں کہ باپ ہو اور اولاد، باپ ہو اور اولاد نہ ہو، تو پھر باپ کو کیا مل رہا ہے؟ جی، باپ ہو اولاد نہ ہو، جی باپ موجود ہے، یہاں پہ 1/2 تو ذکر ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے کہا کہ اگر بیٹا ہو تو 1/6 ہوگا، بیٹی ہو تو 1/6 جمع اسبا ہوگا، یہ نہ ہو تو باپ کو ملنا ہے اسبا۔ کیا ملنا ہے؟ اسبا ملے گا۔ ہم نے عین لکھ دیا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ آ جائیں، باپ بھی ہے دادا بھی ہے۔ اب دادا جو ہے اس کو حصہ ملے گا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ باپ موجود ہے، قریب کا رشتہ موجود ہے، قریب کا رشتہ موجود ہو تو دور کے رشتے کو حصہ بولیے نا نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ ہم میم لکھ دیں گے، اس کا معنی ہے محروم، یعنی باپ ہے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اب اس عورت کا خامند بھی ہے، اولاد کوئی نہیں، کیا خامند ہے، یہاں پر ان 4 رشتوں میں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو خامند ہو اولاد نہ ہو تو خامند کو کیا ملے گا؟ 1/2۔ اچھا، اخیافی بھائی کو یہاں پر حصہ ملے گا؟ جی، کتنے بندے ہیں جو کہتے ہیں اس کو حصہ ملے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ ماشاءاللہ، اس کو نہیں ملے گا یہاں پہ حصہ۔ کیوں نہیں ملے گا؟ ہم نے کہا کہ اخیافی بھائی کو اس وقت حصہ ملنا ہے جب کوئی عورت یا مرد کلالہ ہوگا جس کے اوپر فرو میں سے بھی باپ دادا پردادا کو نہ ہو، نیچے بیٹا پوتا یا بیٹی اور پوتی وغیرہ نیچے لے، یعنی فرو میں سے بھی کوئی نہ ہو، اصول میں سے بھی۔ یہاں تو باپ دادا ہے نا، تو جب باپ دادا موجود ہیں تو پھر اخیافی بھائی کو حصہ یہاں پر نہیں ملے گا، تو اس کو بھی کر دیا جائے گا محروم۔
اب اس نے مثال کے طور پر 10 لاکھ چھوڑا، 10 لاکھ دیکھیں گے خامد کا حصہ چونکہ متعین ہے، یہاں پر بھی اسبہ تھا، یعنی بچنا جو بچ جانا تھا وہ دینا تھا، تو 1/2 دیں گے، خامد کو 5 لاکھ گیا خامد کی طرف، جو باقی بچ جائے گا وہ اس کے باپ کی طرف پلٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مرتبہ ہمارے اس طرح کرنے سے بات ہو سکتا ہے سب کے ذہن میں نہ بیٹھے، تو ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی محنت کریں، اپنے اندر شوق پیدا کریں، اور یہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں ان میتھمیٹیکلی یہ باتیں ہیں تو آپ بھی تیاری سے آیا کریں۔ قرآن کریم کو آپ جا کے پڑھیں، سورۃ النساء ہے، اس کی آخری آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، یہ ساری چیزیں حصے ڈسکس ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے، یہاں پر آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ بہتر ہوگی اور بر وقت ہوگی، تو آپ کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جس کا جو حصہ بنتا ہے اپنی زندگی میں اسے وہ حصہ دے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔